جو اس ماہ میں غفران الذنوب یعنی بخشش سے محروم ہو جائے اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، جیسا کہ خطبہ شعبانیہ، بہت کم ہمارے مسلمان شیعہ خطبہ شعبانیہ کو جانتے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ بھی کوئی ہے یا نہیں، جس کو رسول اعظم نے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا، اور ماہ رمضان کی عظمت کے بارے میں ہے۔ شعبانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ماہ شعبان میں فرمایا گیا اور ماہ رمضان سے متعلق ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے پہلے جملے ہیں یا ایھا الناس، رسول اعظم فرما رہے ہیں یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس انہ اقبل الیکم شہر اللہ۔ یاد رکھو تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، تین اہم چیزوں کو لے کر۔ میں نے کہا ہے نا یہ تین چیزیں آپ کو تلاش کرتی ہیں، کون سی ہیں؟ متوجہ ہو رہا ہے، تین چیزیں لے کر آ رہا ہے، بالمغفرت والرحمت والبرکات۔ تینوں چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی آپ کی بخشش کا سامان لا رہا ہے، آپ کی بخشش اس میں ہو سکتی ہے، اور دوسرا رحمت خدا کو لا رہا ہے جو آپ کو شامل حال ہوگی، اور تیسرا برکات۔ آپ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی برکات میرے گھر میں نازل ہو جائے، میرے کاروبار میں ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ تو خالق نے فرمایا اس کا بھی میں نے اہتمام کیا ہے ماہ رمضان کو تیری طرف بھیج کر، تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو۔ میں نے برکات کو بھی ماہ رمضان میں تیری طرف بھیج دیا ہے۔ اور پھر اس ماہ مقدس کی بہت ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ یہ جو تعبیر قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کے بارے میں ایک خوبصورت روایت صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ خالق نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایماندارو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ میں مشقت ہوتی ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے، بھوک کو بھی برداشت کرنا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے، بڑے آرام سے رہنا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں امام معصوم اس تعبیر خدا کو دیکھتا ہوں، اللہ کے خطاب کو دیکھتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو امام فرماتے ہیں جب اس تعبیر کو غور سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، تو پھر ساری روزے کی تکالیف مجھے بھول جاتی ہیں۔ اتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام۔ میں نے ایک بحث میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے ہاں ایک بحث ہوتی ہے علم اصول میں کہ جب ہم بحث کرتے ہیں امر، جیسے آپ کہتے ہیں کوئی امر ہے، امر فرمائش ہے، امر سے مراد حکم ہوتا ہے آپ کا بھی، تو ایک تو لفظ ہوتا ہے خود امر، اس کا معنی حکم ہے، امرا یامرو، جو حمزہ میم اور را سے مرکب ہوتا ہے۔ ایک بحث خود اس مادہ سے ہوتی ہے، حمزہ میم اور را، امرا، اس کا معنی بھی امرا فلان، فلاں نے حکم دیا ہے۔ یہ امر دیوانی ہے، یعنی حکومت کا، ریاست کا حکم ہے، امر ہے۔
جیسے آپ کہتے ہیں اوامر الہیہ، اللہ کے حکم ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک تو خود اس امر سے باس ہوتی ہے کہ اس کی دلالت کس پہ ہے کہ جب امر آ جائے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ضروری ہوتی ہے۔